پہلا سوال ہے کہ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو امام کے لیے. تو دیکھیں جو بھی فیلڈ ہے چاہے میڈیکل ہو، اس میں ایک تو آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ہے، اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آج میڈیکل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے. آج وزڈم میڈیسنس کی ضرورت ہے. آج جو دنیا بہرحال جو دھوکہ دے رہی ہے بیماریوں کے چکر میں ہمیں، دنیا میں سب سے بڑا بزنس آپ کو پتا ہے پلس کا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی کمپنیاں بھی ساری یہی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتوں کو یہ چلاتی ہیں. تو ہم اگر آج ایک اچھا ڈاکٹر یا میڈیسن بنتے ہیں تو آج ہم اس زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا ہم کون سی گولیاں بیچیں گے، کون سی دوائیاں بیچیں گے، کون سا سسٹم ہوگا. تو ہمیں اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے پہلی. دوسرا ہمیں پبلک کو سرو کرنا ہے. آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، بندہ مر جائے تو آپ کی گردن پر ہے. آپ بے شک آپ کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں آپ سرجن ہو، لیکن ایک حصہ آپ کی زندگی کا اتنا ہو کہ آپ پبلک کو فری میں سرو کر سکیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور کے اندر بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان، یا اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یو کین کریٹ انسٹیٹیوشنس. آپ انسٹیٹیوشن بلڈ کریں آپ، اور ریسرچ کریں بیماریوں پر، میڈیسنس پر، معاشرے پر. ایک معاشرہ کیسا ہو، لیکن نارمل ڈاکٹر تو چاہے گا لوگ مریض ہوتے رہیں اس کے بعد، لیکن اچھا ڈاکٹر چاہے گا کہ لوگ مریض نہ ہوں بلکہ لوگ صحت مند رہیں. وہ یہ کوشچن مارک ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہرحال ہم یونیورسٹی میں نامحرم لوگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں اللہ نے حدود رکھے ہیں، محرم نامحرم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو خاتون کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا حجاب کس حد تک. دوسرا خاتون کو پتہ ہے اس کے حدود کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے لفظ جب بولتی ہے وہ اپنے حدود خود توڑ رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. مرد کو بھی پتہ ہے کہ کتنی بات نارمل ہوتی ہے، کتنی بات نارمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے مطلب ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بچہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے سب پتہ ہے. تو اس کو خاتون کو خود اپنے لیے، اس لیے دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے بات کرے تو اس کا لہجہ کرخت ہونا چاہیے، چاہے فون پہ بھی ہو. کیوں؟ تاکہ دوسرے کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی نارمل خیالات نہ، آپ کسی کو اتنا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے اوپر. اور اللہ نے حلال ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی جلدی جلدی شادیاں کریں تاکہ آپ یہ یونیورسٹیوں میں بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کافی پئیں جا کے. صلوات بھیجیں. ہمیں کیسے معلوم ہو ہم امام زمانہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ خوراک انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں جو خوراک کھا چکے ہیں؟ تو دیکھیں قربت حاصل تو ویسے ہی کر سکتے ہیں جہاں اتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، ان سارے باتوں میرا جواب ہے. باقی جو کھا لیا تو کھا لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہ حرام بھی بڑا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا. نہیں، دیکھیں خوراک واجبات ادا ہو رہے ہیں، خمس پے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لقمہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا مال کھا کے تو نہیں کھایا گیا. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں سے کھانے سے جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں. عرفا اس دکان سے پھل لینے سے بھی منع کرتے ہیں کہ جو پھل باہر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ گزر گزر کر ان پھلوں کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے بھی وہ لقمے میں آپ کے اوپر اثر آتا ہے. تو خیال کریں ایسی جگہوں پر جہاں آپ تو بیٹھے ہوئے بڑا ڈائن کوزائن کر رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی دنیا کی ملٹائی نیشنل کی، شیشوں کی دیواریں بناؤ تاکہ لوگ حسرتوں سے دیکھتے ہوئے باہر جائیں. یہی KFC اور میکڈونلڈ نے سب سے پہلے کیا ہے. پہلے جتنے بھی برگر شاپ ہمارے ہوتے، منع نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بند ہوتے تھے، اندر کور ہوتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سب شیشے میں کیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. ملٹائی نیشنل امام زمانہ کے بزرگ نے تو جاب نہیں کرنی چاہیے. نہیں جاب کریں آپ، لیکن آپ کو پتا ہو کہ جاب میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو امام کے مخالف جا رہا ہے. یعنی آپ بھی ملٹائی نیشنل میں کاپی رائٹر ہیں، آپ ہی ملٹائی نیشنل میں برانڈ ایمبیسڈر ہیں. برانڈ مینیجر کون ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ مینیجر کون ہے؟ GM کون ہے؟ آپ ہی ہیں. تو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کا اگر ذہن الہی ہوگا تو آپ اسٹریٹجی ایسی ڈیزائن کریں گے.
اگر وہ کمپنی آپ کو کہیں سے گھمانے کے چکر میں تو آپ اس کو گھمائیں. یہ تو آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کریں, نہ ان کے لیے استعمال ہو جائیں. میڈیا کی فیلڈ میں جرنلسٹ بننا, ہاں آپ جرنلسٹ بنے. جب اچھے لوگ جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے جو آج کل گا رہے. آپ اچھا جرنلسٹ بنے, آپ اچھے اینکر بنے, آپ اپنے آپ کو بنوائیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو دکھانے پر, آپ کو بلانے پر. آپ اپنے اندر ساری چیزیں پیدا کریں. چھوڑنی کوئی چیز نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں جو بولے گھر سے کہ ٹی وی اتار کے رکھ دو. نہیں, ٹی وی لگاؤ بھائی, اسمارٹ ٹی وی لگاؤ, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں دیکھ کیا رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے. تو فی الحال تو آپ صرف مجھے دیکھا کریں ٹی وی کے اوپر. ملاکوت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر, مشکل سوال ہے. گھر میں بیٹھی عورت کے لیے کیا وظیفہ بنتا ہے؟ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو چاہیے پہلے وہ سب سے اچھی ہاؤس وائف بنے, اگر وہ وائف ہے. اگر بیٹی ہے تو اچھی بیٹی بنے, بہن ہے تو اچھی بہن بنے. پہلا واجب کام خاتون کا اس کا گھر ہے, یاد رکھیے. آپ چاہے پروفیشنلزم ہو, چاہے آپ نے بہت پڑھا ہو, سب کیا ہو, اگر آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال پائیں تو باہر آپ کچھ بھی کر لیں, سب کھوکھلا ہے. اصل آپ کا گھر ہے. آپ باہر اتنے بڑے بڑے کام کر دیے, آپ کی اولاد کی تربیت ہی نہیں ہو پائی. آپ نے اپنے شوہر کو ٹائم دینا تھا, آپ نے نہیں دیا, تو وہ بیچارہ پھر کہیں اور ٹائم دے گا, وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کا اصل کام کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے. یہ دیکھیں, اسلام منع نہیں کرتا آپ کو پڑھنے سے, آپ کو جاب کرنے سے, بزنس کرنے, کسی سے منع نہیں کرتا. میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے کہ واقعاً بیلنس ایکویشن ہے. ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کی وائف سب کام کرتے ہیں, بزنس پورا فیملی چلاتی ہے, لیکن بانڈنگ, ریلیشن, اپنے حقوق کو پہچاننا, احترام کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑا پڑ گئی, پیسے زیادہ آ گئے, آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ بیچارے اپنے شوہر کو, نہیں, اسلام نہیں ہے. آپ کو گھر, اسی لیے دیکھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے یہی تو کہا تھا آ کر گھر میں پہلے دوسرے دن کہ علی باہر کے کام آپ کے, فاطمہ گھر کے کام آپ کے. تو بی بی نے کہا بابا کتنا اچھا آپ نے جو ہے وہ کام کو تقسیم کیا ہے ہمارے لیے. تو اسلام منع نہیں کرتا, آپ کام کریں, جاب کریں, لیکن آپ اپنے حدود میں رہیں. گھر اگر آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ دیں. ملاکوت پہ جانے کا فارمولہ تھوڑا بھاری ہے, انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ کو دوں گا. آغا صاحب, بچوں کی چیز کرانے کے لیے اس چیز سے محبت کی جائے. بچے نماز سے محبت کریں, خدا سے محبت کریں, آپ کیا کریں ہم لوگ؟ تو دیکھیں, بچہ تو اس چیز سے محبت کرے گا جس سے آپ محبت کریں گے. اگر آپ اول وقت نماز میں کھڑے ہو رہے, بچہ بھی کھڑا ہوگا. اگر بچہ آپ کو ساری زندگی اپنے باپ کو یہ دیکھے کہ یہ رات کو فجر سے پہلے اٹھتا ہے, تو آپ سوچیں آپ کے بچے کی کیا تربیت ہوگی. اس کو پتا ہے کہ یہ اول وقت اٹھتا ہے نماز کے لیے, کام کو چھوڑ دیتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کو پتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جس پر یہ میرا باپ کمپرومائز نہیں کرتا. میرا باپ گفتگو کیا کر رہا ہے بہن بھائیوں کے بارے میں, کھانے کی ٹیبل پہ, رشتہ داروں پر. ماں اگر اپنی بہن کے فون اٹھا لے اور نند کے فون کاٹ دے تو آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ مجھے سوچیں. وہ یہ تو نارمل ہے نا ہمارے یہاں, تو یہ تو نارمل روٹین ہے ہمارے یہاں. پھپھی بری لگتی ہے, خالہ بہت پیاری ہوتی ہے, اور شوہر کہتا ہے, وہ تو شوہر تو خیر بیچارہ ویسے باہر بزی ہوتا ہے, اس بیچارے کو تو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کیا کرے آدمی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہی تربیت ہے. اگر آج آپ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کی نفرتیں اپنے بچے کے دل میں ڈالیں گے تو یہ کل خدا سے کیا محبت کرے گا, یہ کل کیا امام سے محبت کرے گا. یہ بیسک سا فارمولہ ہے. بہرحال بچوں کو رول ماڈل کیسے بنائیں, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. انڈائریکٹ جواب کے لیے دیکھیں, کچھ ایک کتاب پرنٹ ہوئی, میں نے بڑی کوشش کی, میں وہ اب تو خیر میں جا کے واجب ہے میرے پر, اس کو میں ٹرانسلیٹ کرا ہی دوں. 60 کوشچنز ہیں بچوں کے جو بچہ سوال کرتا ہے, اور ہر ایج میں ایک ہی سوال ہے, اور ہر ایج میں اس کے سوال کا جواب ڈفرینٹ ہے. بہت سارے سوال بچہ کرتا ہے. آپ کو ایک تو خود ایکوپڈ ہونا چاہیے,
آپ اس کو غلط جواب نہ دیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا نا, آپ معذرت کریں. خدا کہاں ہے, جنت کہاں ہے بابا, جنت کہاں ہے؟ وہ کوئی جنت ونت نہیں, بھاگو یہاں سے. وہ لے گا خام خام ثواب کروا رہے ہو, جنت ہے ہی نہیں. تو یہ تو اس کے بہن بیٹھ گئے. اب آپ اس بچہ سوال کرے گا. میرے بچے نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا, اس کو میں ویڈیو کلپ بھی بنوایا تھا. مجھ سے سوال کیا اس نے یہ ایک اینیمیشن تھی جو عمر ابن سعد لائن کے اوپر بنی ہوئی تھی. اس نے وہ دکھایا, صرف وہ حصہ ہے اس اینیمیشن میں کہ یہ جو ہے یہ شروع سے جہاد طلب تھا, یعنی اس کو ڈیزگنیشن پوسٹ چاہیے شروع سے. اس اینیمیشن میں کربلا کا روزہ عاشورہ کا دن ہے اور یہ اپنے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک دم فلیش بیک ہوتا ہے اور یہ بچپن میں جاتا ہے. یہ سعد کا بیٹا ہے, ظاہر ہے وہ صحابی ہے. یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایک کچا مٹی کا گھر بنایا ہوا ہے, محل بنایا ہوا ہے, اور یہ اس کے اندر ہے. یہ اس کو بچپن سے دیکھتا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس محل کے اندر ہے. محل میں پہنچ گیا اور دیکھا اس محل کی دیواریں کوئی توڑ رہا ہے. جب اس کو بولا کیا کر رہے ہو, دیکھا اس کا اپنا باپ ہوتا ہے ساتھ. کہتے کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے رسول نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے مخالف آئے گا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم ہوگے. تو وہاں میرے بیٹے نے سوال کیا کہ جب سعد کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا یہ کرے گا تو اس کو مارا کیوں نہیں؟ سوال. میں نے بولا بھائی کیسے مارتا, جب اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا. تو فوراً میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تو پھر حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا؟ پھنس گئے, میرے پاس جواب نہیں تھا. میں چپ ہو گیا, میں نے اس کو غلط جواب نہیں دیا. میں نے کہا استاد کے پاس چلتے ہیں, خود ہی پوچھ لینا بھائی جا کے, جو جواب دے مجھے بھی بتا دے. یہی ہوا. وہ گیا آیت اللہ تحریری کے پاس, کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا. آیت اللہ تحریری نے کیا جواب دیا؟ کہا جو حضرت خضر نے کیا تھا وہ امر الہی تھا, وہ اللہ کا حکم تھا, وہ اللہ کا ولی تھا, وہ استاد تھا. حضرت موسیٰ خود شاگردی کے لیے وہ امر الہی تھا, اس امر کو انجام دیا. یہاں امر الہی نہیں تھا. اب یہ سوال ہے, اس بچے کا عقیدہ خراب کر سکتا تھا اگر آپ سے صحیح جواب. تو آپ کو خود ایکوپڈ ہو, ایک حد تک نہیں ہو تو آپ علماء سے, اسکالر سے, جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ اس سے پوچھ کر جو ہے وہ بچوں کو. ایک بک ہے, بہرحال میں کوشش کروں گا اس کو ٹرانسلیٹ کرا لوں اردو کے اندر. ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے بہرحال دیکھیں, اگر آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے سے پرسنل رابطہ کریں کہ میں آپ کو پھر ریز بتاؤں کہ آپ جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا کیا کر سکتے ہیں. آج ہماری مجلس میں سر عام کہا جا رہا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز بتا کر کو طاقت, اور امام کا کوئی نائب نہیں ہے, لہذا مجتہد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ تو پرانی باتیں ہو گئی. اب تو دنیا کو پتہ چل گیا بغیر مجتہد کے گزارا نہیں ہے, نہ کوئی بچا سکتا ہے. اور عقیدہ رجت پر روشنی ڈالیں. عقیدہ رجت پر اشرے پڑے جاتے ہیں بھائی, روشنی تو نہیں ڈالی جاتی. رجت کے اوپر کتابیں ہیں, آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. جب سمجھ میں نہ آئے تو پھر انشاءاللہ اس پر آپ اسکالرس کو دعوت دیں, وہ آپ کو آ کے اس کے اوپر لیکچرز دیں. موسٹ آف دا سوشل فونس نیڈ بگ فائنینشیل سپورٹ. فائنینشیل سپورٹ کیسے کریں؟ فائنینشیل سپورٹ جو آپ کے امیر آدمی بیٹھے ہیں ان سے بولے فائنینشیل سپورٹ کریں, اور کیا یہ بھی میں ہی کروں گا. امام کے منتظر کی جاری. دیکھیں بات سنیں, ہمیشہ یاد رکھیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. کس کو؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا آپ کو, کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کام کر کے دکھائیں, خود آپ کے اوپر سپورٹر آ جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور اگر کام آپ اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں, امام کے لیے کر رہے ہیں, امام خود آپ کے کام کو انجام دیں گے. آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ مجھے کوئی پیسے دے, میں کوئی زمین بناؤں, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کام کر کے دکھائیں. ابھی ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم سے ہماری ٹیم جو کام کرتی ہے کام کر رہی ہے. آج دنیا کہتی ہے آغا صاحب پیسے چاہیے, آغا صاحب پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ چاہیے. میں کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم نے پہلے دکان کھولی تھی, جو دکان سے آمدنی آئی اس سے ہم نے کام شروع کی. ہمیں اللہ نے بولا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے.
یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کا کام صرف خدا پر توکل کرتا ہو, خدا خود اتارے گا. مگر انبیاء کے پاس کیا تھے, نبیوں کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا حضرت یعقوب کے پاس, کیا تھا حضرت یوسف کے پاس کہ مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا؟ کیا تھا؟ پہلے سے کچھ انویسٹمنٹ تھی, خزانے تھے. کردار, عمل, اسٹریٹجی, اتنا کام کیا کہ مصر کا فرعون مجبور ہو گیا حضرت یوسف کو بنانے رکھنے کے. تاریخ یہی کہہ رہی ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے آپ کو, بلڈ کریں اپنے آپ کو, بلڈ کریں. خدا خود آپ کے لیے راستے بناتا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, گاؤں دیہاتوں سے اٹھے ہوئے ہیں یہی ہمارے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس گاؤں کا یہ شخص جو ہے وہ دنیا کی کس جگہ جا کر بیٹھا ہوا ہے, کیا پوسٹ ہے. کیوں؟ عمل, کنسسٹنسی, کانفیڈنس اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا. چلو سوال کیا ہے امام کی منتظر کی شکل کیسی ہونی چاہیے, تو امام کے منتظر کی شکل جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, آپ بتائیں کیسی ہو؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ویژول سے ہی سمجھ جانی چاہیے آپ کو کہ امام کے منتظر کی شکل کیسے ہونی چاہیے. بھائی شہید قاسم سلیمانی کو دیکھیں, بھائی یہ شکل ہے نا, یہی تو آج کل ڈی پیز پہ بنائی ہوئی ہے, آپ نے ہر جگہ لگائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام کے منتظر کی شکل ہے. ایسی شکل ہوتی ہے امام کے منتظر کی جو رات کو گریے کرتا ہے اور صرف خدا کی طرف پڑھتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی ملت ہیں, ہم شہادت پرور قوم ہیں. کیا جو آدمی, آپ یقین کریں 40 سال شہادت ڈھونڈتا رہا, جو اس کے ساتھی تھے نا سب شہید ہو گئے. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا, جو پرانا دوست تھا, تصویر دیکھیں آپ ان دونوں کی, نہیں دیکھی ہوگی آپ نے, وہ بہت, شہید کاظم جو پبلشر ہے ان کے پاس وہ تصویر ہے. کیا تصویر ہے, شاید میں نے کھینچی ہوئی ہے کہیں. دونوں جوانی میں ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوست جوانی میں. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا, قاسم سلیمانی نے اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا, کہا کہ میں بچ گیا, سب چلے گئے. اسی لیے رہبر نے اسے زندہ شہید کا عنوان پہلے ہی دے دیا تھا, تم زندہ شہید ہو. وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنی شہادت کو. یہ منتظر کی شکل ہے. یہ جو ہمارے مجتہد ہیں, ان کے آپ ہمیں نہیں دیکھا کریں, ہم لوگ تو ٹوٹے پھوٹے کھوکھلے انسان ہیں, خطا کار, گناہ گار. آپ ان کو دیکھیں, سید علی خامنائی کو, یہ ہیں امام کے منتظر کی شکلیں. یہ ہیں عزیزان محترم, یہی ہیں تو جو ہمیں امام کی یاد دلاتے ہیں, ہم امام کی طرف بڑھتے ہیں. ورنہ آپ بہت لوگ تو دنیا کی طرف ہیں, دنیا کے شکار ہیں. ہم نے دنیا, سوشل میڈیا, ایوری تھنگ از پاسبل, ایوری تھنگ آپ کے ان ہینڈ ٹچ پر ہے. جو وہ شخص کہہ رہا ہے وہ فرزند زہرا, اس کو عمل کرے ہر فیلڈ میں. یہی آپ کا لیڈر ہے, یہی آپ کی ڈائریکشن ہے, یہی پرچم وقت کے امام کو انشاءاللہ دے گا, اور اسی طرف اپنی نگاہوں کو رکھیں. آخری سوال, تو رائٹنگ ڈاکٹروں والی ماشاءاللہ, اور میں خیر اچھی رائٹنگ ہے, بری رائٹنگ نہیں ہے, لیکن اب ہماری عادت نہیں رہی نا. ڈپریسڈ, بڑا امپورٹنٹ بہرحال یہ کوشچن ہے, اور بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف, کہ آج ہمارا جوان جو ہے, اور بلکہ جوان کے علاوہ بھی ڈپریشن میں کیوں ہے, ڈپریسڈ ہے بہت زیادہ, اور یا وہ نہیں ہے, پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے, یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے, تو وہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا وہ جوان. تو دیکھیں اس میں بھی جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سوسائٹی کا ہے. سوسائٹی صرف ایک دو چیزوں سے بلڈ نہیں ہوتی ہے, اکنامکس سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, سب کچھ. اس کو وہ جب دیکھتا ہے ہر چیز تو اسے کیا لگتا ہے, جب وہ مذہب کی شکل دیکھتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے, جب وہ پولیٹیکل سسٹم دیکھتا ہے عجیب, جب وہ میڈیا دیکھتا ہے, جب وہ سڑکوں میں نکلتا ہے, یہاں تو پھر بہتر ہے, کراچی میں نکلتا ہے کہتا ہے یہ کون سی زندگی ہے, اس کے لیے اتنے زندگی میں ٹیکس دیتے رہے, تو یہ ڈپریشن بلٹ ان ہے.
پھر آپ کی لائٹوں کا جانا، پھر آپ کے یہ جان بوجھ کے ایک پلان ہے. یہ پلان ہے کہ آپ کو ڈپریس رکھے، آپ کی صلاحیتوں کو مارے، آپ کریٹو نہیں ہو پائے. اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، پازیٹو سوچ رکھیں. زندگی محدود ہے، دنیا محدود ہے، اس پہ کیوں غم کھاؤں میں؟ جب جس دنیا نے رہنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں ڈپریشن میں آؤں کہ یہ مجھے ملا نہیں، یہ مجھے پانی نہیں ملا، یہ مجھے گیجٹس نہیں ملے، اوہ میرے پاس تو آئی فون 11 نہیں آیا ابھی تک، تو یہ کیوں ڈپریشن میں ہوں بھائی؟ انہوں کو کون سا، اگر آپ بھی گئے تو کہ جس کے پاس آ گیا تو اس کو پر لگ گیا. یہ ڈپریشنز ہیں، اس کو کارپوریٹ ڈپریشن ڈالتی ہے. خوبصورت ایڈ آ رہے ہیں، وہ تو آج کل پین یوں نکلے گا، یوں ٹچ کرے گا زندگی بدل. دھوکہ ہے وہی جو پرانے ان نوٹ میں تھا، ابھی بھی وہی نوٹ ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو کلر میں اتنا بندہ ڈپریشن میں، برانڈ کون سے پہنوں، جوتا کون سا پہنوں، گھڑی کون سی پہنوں، یہ کون سا پہنوں، کپڑے کیسے ہونے چاہیے. جو یونیورسٹی پڑھتا ہے اس کو اور ڈپریشن ہے. ایل وی کا بیگ ہو یا نہیں ہے، کاپی ہی صحیح، ایل وی کا تو ہونا چاہیے کم از کم. اب وہ باہر باہر نکال کے بھی خاتون دکھا کے رکھے گی ایل وی کا ہے. کیوں؟ کارپوریٹ ڈپریشن میں رکھنا چاہتی ہے آپ. آپ کی قیمت آپ کے برانڈ سے لگا رہی ہے. وہ کتنا افسوس ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ آئے نہج البلاغہ میں دیکھیں، امام کہتے ہیں انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو اس کا ارادہ ہے وہ اس کی قیمت ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ پورا سال پیسے جمع کروں، آئی فون خریدوں گا، یہ آپ کا ارادہ ہے، تو قیمت بھی آپ کی یہی ہے. آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں. اب آپ کو کوئی شخص دیکھتا ہے، او مولانا صاحب برانڈڈ گلاسز پہنے ہیں، او مائی گاڈ، مولانا صاحب کے شوز دیکھو، یہ بھی برانڈڈ لگتے ہیں کہیں نہ. مولانا صاحب کی انگوٹھی بھی بہت زبردست ہے نا، الگ سے رنگ ہے، کسی سے ملتا ہے بھائی، ظاہر ہے ہمیں تو اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا کہیں نہ کہیں سے. لیکن سادی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے لگژری بنا دی گئی ہیں وہ بہت جگہوں پر نیسیسٹی ہیں، وہ لگژری نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں نیڈ ہیں، شو آف نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس نے کریٹ کیا ہے ایک ایسا ہولوگرام. تو ظاہر ہے ڈپریشن میں رہیں گے. اب آپ باہر گاڑی دیں گے، نیا ماڈل آ گیا، اف، ہمارے والے میں تو اسکرین ہی چھوٹی ہے گاڑی میں، یہ تو نئی اسکرین. ڈپریشن. گاڑی کو تو کیا کی سپورٹیج بھی آ گئی یہاں پہ، ڈپریشن. یہ ڈپریشن ہے. یہ جان آپ توجہ ہی نہیں دیں. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے شکر کریں. بھائی آپ کے پاس سائیکل بھی ہے، آپ شکر کریں میں اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں، سالم ہوں، آنکھیں سالم ہیں، کان سالم ہے، خدا کا شکر ہے. روز مجھے 2 لقمے مل جاتے ہیں، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس پر خوش ہوں. کروڑوں لوگ سجدہ نہیں کر پا رہے دنیا میں، ان کو ڈپریس ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں ڈپریس ہو رہے ہیں؟ آپ شکر کریں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی دنیا سالم ہے. ہر روز سجدہ مل جائے نا تو بس خدا کا شکر کریں اور خدا سے جڑیں. جتنا خدا کے قریب آئیں گے، یہ ساری دیکھیں جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی خدا آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اگر سارے ہی امیر ہوتے تو بڑا ہی کون بنتا بھائی، پھر یہ سارے کام کون کرتا. اللہ نے سسٹم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں. جتنا کر سکتے ہو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو. تمہاری ضرورت سے زیادہ ویسے بھی تمہارا نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا وقت میرا زیادہ ہو گیا میرے حساب سے، آدھا گھنٹہ میں اوپر چلا گیا ہوں. بہت معذرت چاہتا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں خداوند متعال وقت کے امام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے.